درویش کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا اور اس کی شہرت 400 پھیل چکی تھی۔ علاقے کا ایک تاجر صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ وہ 5 لفظوں کے سوال کی پوٹلی اٹھا کر درویش کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ درویش لنگوٹ باندھ کر جنگل میں بیٹھے ذکر اللہ میں مصروف تھے۔ تاجر نے سوال کیا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ درویش نے سنا، کہکا لگایا اور اس سے پوچھا، تمہارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز کون سی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، میرے پاس نیلے رنگ کا ایک نایاب ہیرا ہے۔ درویش نے پوچھا، تم نے یہ ہیرا کہاں سے لیا تھا؟ تاجر نے جواب دیا، یہ ہیرا میری 3 نسلوں کی کمائی ہے۔ میرے دادا حضور جو کماتے تھے وہ اس سے سونا خرید لیتے تھے۔ دادا اپنا سونا میرے باپ کو دے گئے۔ باپ نے جو کمایا انہوں نے بھی اس سے سونا خریدا اور اپنے والد کا سونا جمع کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بھی جو کچھ کمایا اسے سونے میں تبدیل کیا، اپنی 3 نسلوں کا سونا جمع کیا اور اس سے نیلے رنگ کا ہیرا خرید لیا۔ درویش نے پوچھا، وہ ہیرا کہاں ہے؟ تاجر نے اپنی میلی کچیلی ٹوپی اتاری، ٹوپی کا استر پھاڑا، ہیرا ٹوپی کے اندر سلا ہوا تھا۔ تاجر نے ہیرا نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ہیرا واقعی خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ہیرا دیکھ کر درویش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے تاجر کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھایا، اپنی مٹھی میں بند کیا اور ہیرا لے کر دوڑ لگا دی۔ تاجر کا دل ڈوب گیا۔ اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور درویش کو گالیاں دیتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ درویش آگے تھے، تاجر، اس کی گالیاں اور اس کی بددعائیں درویش کے پیچھے پیچھے تھیں، اور ان دونوں کے دائیں اور بائیں گھنا جنگل تھا۔ درویش بھاگتے چلے گئے اور تاجر ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا۔ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچ کر درویش رکے اور ایک برکت کے درخت پر چڑھ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی، درویش درخت کے اوپر بیٹھے تھے، ہیرا ان کی مٹھی میں تھا۔ تاجر الجھے ہوئے بالوں، پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پسینے میں شرابور جسم کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ درویش کو کبھی دھمکی دیتا تھا اور کبھی ان کی منتیں کرتا تھا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن درویش درخت کی شاخیں ہلا کر اس کی کوششیں ناکام بنا دیتے تھے۔ تاجر جب تھک گیا تو درویش نے اس سے کہا، میں تمہیں صرف اس شرط پر ہیرا واپس کرنے کو تیار ہوں کہ تم مجھے اپنا خدا مان لو۔ تاجر نے فوراً ہاتھ باندھے اور درویش کی جے ہو کا نعرہ لگا دیا۔ درویش نے مٹھی کھولی، ہیرا چٹکی میں اٹھایا اور تاجر کے پیروں میں پھینک دیا۔ تاجر کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے لپک کر ہیرا اٹھایا، پھونک مار کر اسے صاف کیا، ٹوپی میں رکھا اور دیوانوں کی طرح کہے لگانے لگا۔ درویش درخت سے اترے، تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہم صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کھوئی ہوئی نعمتیں واپس ملتی ہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تم اس وقت کتنے خوش ہو، بلکہ تم کھوئی ہوئی نعمتوں کو واپس پانے کے لیے غیر خدا کو خدا کہنے پر بھی مجبور ہو۔